رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل. زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأنطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين. الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لو ان البحر مداد والغیاد اقلام والانسان کتاب والجن حساب ما احسو فضائلک یا ابا الحسن. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، ہم لوگ قطعاً بلا فصل کے ماننے والے ہیں. فاصلے کی گنجائش نہیں ہے، اور میں کبھی تقاضا کرتا ہی نہیں کہ آپ لوگ جڑ جائیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام صادق علیہ السلام کی ایک دعا ہے، پالنے والے پروردگار علی والوں کو پہلا دے تاکہ یہ جہاں جہاں جائے وہاں وہاں علی 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 ہوتا رہے. پالنے والے پروردگار منافقین کو ایک جگہ کر دے تاکہ یہ پہلے ہی نہیں نجاست وہیں ختم ہو جائے. یہ تھا شہروں بے شہرے گھومنے کا، لیکن عزاخانوں میں مسجد میں تقاضا یہی ہے کندھے سے کندھا ملا کر رہے، تاکہ یہاں سے درس لے کر جائے، کندھے سے کندھا مسجد میں بھی رہے، عزا خانے میں بھی رہے، اور گھروں میں باقی رہے. علی والوں کی صفت ہی یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ہر جگہ ملاتے رہتے ہیں، کوئی بھائی کو گرتا نہیں دیکھ سکتے. یہ علی والوں کی شان یہی ہے کہ کسی کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. انفاق کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ نے خود صاف کہہ دیا قرآن میں کہ علی والے مومنین، دیکھیں علی والے ہی مومنین ہوتے ہیں، علی والے ہی مومنین ہوتے ہیں. جو مومن نہیں ہے وہ علی والا بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے صاف کہہ دیا یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی تیری ہی محبت ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے. وبغضک کفر و نفاق، تیرے سے بغض رکھنا کفر بھی ہے نفاق بھی ہے. علی والوں کے درمیان نہ کفر ہوتا ہے نہ نفاق ہوتا ہے، ایمان ہی ایمان ہے، تقوی ہی تقوی ہے. عرض کر رہا تھا بس سمیٹنے کے لیے، آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں سمٹے جا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ علی والے ہر جگہ کندھے سے کندھا ملائے ہوتے ہیں، کہاں کہاں؟ عزاخانوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں. اور نماز کی حالت بھی یہی ہے کہ مستحب ہے جماعت میں مومن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو، کندھا کندھے سے ملا ہوا ہو. بہرکیف آج کی اس مجلس میں جو ہم جہاں بھی رہتے ہیں، کس حال میں بھی رہتے ہو، یا کوئی بھی مجلس میں ہو، کوئی بھی جشن میں ہو، ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جو مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریفہ ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، ہمیشہ اپنی مجلسوں کو زینت دو مولا علی کے ذکر سے. اور آج کی مجلس مخصوص ہے ہی مولا علی سے. تو لذا میں سوچتا رہا کون سی آیت یا کون سی حدیث شروع میں ذکر کروں جسے سرنامہ کلام قرار دوں. بہت دیر تک سوچا تو ایک حدیث میرے سامنے آئی. اگر سننا چاہتے ہیں، تیار ہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جس حدیث شریفہ میں رسول فرما رہے ہیں، رسول کون ہیں؟ رسول وہ ہیں جن کی تعریف
ہمارے جیسے ناقص العقول کر ہی نہیں سکتے. بس سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. رسول اس وقت بھی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. رسول کی ذات وہ ذات ہے جن کا نام بھی بڑا عجیب نام ہے. کچھ سیکھ کے جائیے گا. آج پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بڑا متعجب نام ہے. کیوں؟ کیا نام ہے پیغمبر کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود اس ورڈ کا، اس کلمے کا، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ محمود ہے. اللہ کیا ہے؟ محمود بھی حمد سے ہے. الحمد للہ. حمد کا معنی ہے تعریف. تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اچھا، صرف تعریف اللہ کے لیے ہے تو اللہ کیا ہوا؟ محمود ہوا. اور پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. یہ بھی حمد سے، یہ بھی حمد سے، لیکن معنی تھوڑا سا الگ الگ ہے. حوضہ کے بچے ہیں. باب ہے باب افعال اور دوسرا باب ہے باب تفعیل. یہ دو باب ہیں. ایک کا معنی ہے صرف حمد، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے. محمود کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے تعریف ہے. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے لیے بھی تعریف ہے، لیکن لفظ میں فرق ہے. تشدید والا ہے باب تفعیل میں جا کر. دیکھیں عربک گرامر میں لفظ جب لفظ بدل جاتا ہے، ایک ایک لفظ جب بدل جاتا ہے تو میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں. محمود کا معنی ہے جس کی حمد ہوئی ہو. محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ حمد ہوئی ہو. پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، سب کچھ تو تو ہے. تیری حمد ہے لیکن تیرے رسول کی زیادہ حمد ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے پوری دنیا جس کی تعریف کرے، پوری دنیا جس کی تعریف کرے وہ محمود ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ خود اللہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے. یہ ہے اصلی نعت. یہ ہے اصلی نعت. اب آئیے، یہ رسول کہہ رہا ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. میرا رسول اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے. اور وہ رسول کہہ رہا ہے لو ان البحر، ایک ایک لفظ پہ توجہ کا طالب ہوں. لو، اگر، ان البحر، رسول کو انا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انا کا معنی ہے بے شک، حتمن، پکا جو ہم لوگ بولتے ہیں. رسول کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ بے شک. بحر بولتے ہیں سمندر کو، بحر بولتے ہیں سمندر کو، لیکن البحر کسے کہتے ہیں؟ رسول نے لو انا بحرا نہیں کہا، لو انا البحرا. ابھی الف لام، پھر میں الف لام کو کیا سمجھاؤں؟ الف لام کا مطلب یہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان واحد ہے لیکن انسان نہیں کہا، الانسان. ال کا معنی یہ ہے کہ تمام وہ چیز جس کے بارے میں گفتگو ہو وہ سب کے سب اس میں آ جائے. بحر کا معنی ہے دریا. جب ایک بحر کی بات ہو تو بحرا کہتے ہیں. البحر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بحرے ہیں وہ سب کے سب. ترجمہ اب میں کر رہا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں اگر پوری دنیا میں جتنے سمندر ہیں سب کے سب سیاہی بن جائے، انک بن جائے، والغیادہ، جتنے درخت ہیں دنیا میں سب قلم کی شکل اختیار کر لے، والانسا، جتنے انسان ہیں کتاب لکھنے بیٹھ جائے،
वल जिन्ना हुस्साबुन, जिन हिसाब करने लग जाए, मा अहसु फदाइलक या अबुल हसन, ऐ अली तेरे फजाइल को जमा नहीं कर सकते। मौला के फजाइल बयान नहीं हो सकते। दरख्त जब से दरख्त थे, जब तक दरख्त होंगे, सब कलम की शक्ल ले ले, दरिया इंक बन जाए, तब भी फजाइल जमा नहीं हो सकते। कुरान में आइए इसी तरह की एक आयत है, अल्लाह फरमा रहा है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान में अल्लाह कह रहा है, मेरी दी हुई नेमतें अगर गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। तो मालूम ये हुआ पूरी दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जो शुमार नहीं कर सकते, एक अल्लाह के नेमत हैं, दूसरे अली के फजाइल हैं। दो चीजें कभी शुमार में नहीं आ सकती, एक अल्लाह के नेमत हैं, दूसरी मौला के फजाइल हैं, ये कभी शुमार में नहीं आ सकते। क्यों? इसलिए कि जितने फजाइल हैं, जिसको भी आप फजीलत कहेंगे, वो अली की चौखट में ही आकर फजीलत बनी है। आपके जहन में कोई भी एक चीज जो कमाल की हो, जो आप सोच रहे हो वो कमाल है, तो वो अली के दर से कमाल बना है। इल्म कमाल है, इल्म फजीलत की शय है, यहाँ आकर उरूज पाई है। वरना जमाने जाहिलियत में कौन पढ़ना जानता था? अली आने के बाद ही दुनिया वालों को पता चला इल्म क्या है। आने लगे लोग सवाल करने लगे कि इल्म किस लिए, पैसे काफी हैं, कमा लेंगे। बंदा आया सवाल किया, आप इल्म 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 कहते हो, तो बताओ इल्म और माल में फर्क क्या है? मौला ने फिर बताया, इल्म तुम्हें हिफाजत करना नहीं होता, वो इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, माल की तुम हिफाजत करोगे। दूसरा बंदा आया, कहा बताइए इल्म और माल में क्या फर्क है? कहा इल्म अनबिया की मेरास है, माल कारूनो फिरौनो शद्दाद की मेरास है। बंदे आते गए सवाल करते, इल्म जो फजीलत बनी है ये इन्हीं के चौखट में बनी है। कोई भी शय जो फजीलत समझते हो, हुनर फजीलत है, वो इनके चौखट में आकर कमाल तक पहुंची है। सखावत अच्छी चीज है, करामत और करीमी फजीलत वाली शय है, इनके चौखट में आने के बाद ही कमाल तक पहुंची है। लेकिन लोग क्या है, कमाल जो हैं तरक्की पसंद है, इंसान तरक्की चाहता है, इंसान कमाल चाहता है। कोई इंसान है जो कमाल ना चाहता हो, तरक्की ना चाहता हो? कोई ऐसा नहीं है। दूसरी जमात सेकेंड क्लास के बच्चे से पूछिए तेरा हदफ क्या है, तेरा एम क्या है, तो वो कहेगा मैं कोशिश करूंगा 3rd स्टैंडर्ड में जाऊं, 4th में जाऊं, मैं आगे बढ़ूं। एक स्टार वाला पुलिस कोशिश करता है दूसरा स्टार हासिल करे। कमाल है ना, कमाल है। लोग कमाल के पीछे हैं, कोई इल्म के पीछे है तो उस दुनिया में जा रहा है, कोई हुनर की तलाश में है तो हुनरमंदों के पीछे जा रहा है, कोई सखावत को फेल समझकर, कमाल समझकर अहले दिल की तलाश कर रहा है। लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा देखो सारे कमालों को, अल्लाह ने कहा देखो सारे हुनरों को, सारे फजीलतों को मैं एक जगह जमा कर दिया हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कमाल इल्म चाहते हो इस चौखट पे आ जाओ, हुनर चाहते हो इस चौखट पर आ जाओ। देखो ये सब चीजों का एक मजमुआ बना दिया हूँ और इस मजमुए का नाम अली रखा हूँ। इस मजमुए का नाम अली रख दिया हूँ।
علم چاہتے ہو تو یہاں آ جاؤ، ہنر چاہتے ہو یہاں آ جاؤ۔ پانچویں سرکار کا زمانہ تھا۔ پانچویں سرکار کون؟ ظالم بن بیٹھا خلیفہ، لوگوں کو بلوایا، امام کے پڑوسیوں کو بلوایا، امام کے چاہنے والوں کو بلوایا، جان پہچان رکھنے والوں کو بلوایا، کہا دیکھو وہ شخص کون سا ہنر نہیں جانتے وہ تلاش کرو، کون سا ہنر نہیں جانتے وہ تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا دیکھو علم کی بات ہی نہ کرنا، یہ فضیلت ان سے جڑی ہوئی ہے، یہ باب علم میں ہے، ان کی بات علم کے مناظرہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کون سی شے ہے، وہ کون سا ہنر ہے، وہ کون سی فضیلت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اسی کا امتحان لیا جائے۔ بن بیٹھے ظالم خلیفہ نے ایک پلان کیا، ایک پروگرام بنانا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے پانچویں امام کو کبھی کمان میں تیر جوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تیر کو کمان میں جوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ خط لکھا مولا ہے مدینے میں کہ آقا آپ، حضور آپ شام آ جائیے۔ شام بلوایا گیا، مولا تشریف لے کر آئے۔ جیسے ہی مولا پہنچے تو کیا دیکھا، ایک مسابقہ ہے، ایک کھیل کا میدان سجایا گیا ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، ایک کے بعد دوسرے اپنے آپ کو آزما رہے ہیں۔ بن بیٹھے خلیفہ نے کہا حضور آپ بھی آزما لیجئے، حضور آپ بھی آزما لیجئے۔ پانچویں سرکار نے کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں یہاں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، نہیں آپ بھی آزما لیجئے۔ اصرار بڑھا تو مولا نے کہا کمان بھی لاؤ، تیر بھی لاؤ۔ مولا پہلی بار کہنے والے کہہ رہے ہیں، پہلی بار تیر کو کمان میں جوڑا، جیسے ہی رہا کیا عین صفر پر جا لگا۔ لوگوں نے کہا یہ اتفاق ہوگا، مولا نے کہا دوسرا تیر لاؤ۔ دوسرا تیر جیسے ہی رہا کیا، پہلے تیر کو چیرتا ہوا عین صفر پر پہنچا۔ تیسرا تیر ایسے ہی، پھر وہ بادشاہ سر کو جھکایا ہوا، بن بیٹھا خلیفہ تھا، سر کو جھکایا ہوا کہا کوئی ہنر، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو ان سے منسلک نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے قمبر کو بلوائے، قمبر کو ساتھ میں لے کر مولا کائنات کوفے کے باہر گئے، ٹہل رہے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو زمین میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، زمین میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولا نے کہا تم زمین میں ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ کہا ہم بڑے دور سے آئے ہیں۔ کہا کہاں سے؟ کہا ہم بڑے دور سے، مقدس جگہوں سے، شام سے آئے ہیں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا آپ سے کیا مطلب، ہم کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولا نے کہا شاید رہنمائی ہو جائے گی، بتاؤ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کہا ہم یہودی ہیں۔ کہا ہاں اچھا، ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ کہا ایک پتھر کی تلاش ہے، یہ پتھر کی تلاش ہے۔ کہا پتھر کس لیے؟ کہا جس میں 6 انبیاء کا نام مرقوم ہے، انبیاءوں کے نام لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کتاب مقدس تورات میں یہ لکھا ہے کہ آنے والے زمانے میں ایک رسول آئیں گے جو دین لائیں گے، جو دین کو جو کنٹینیو کریں گے، جو اسلام لے کر آئیں گے، پوری دنیا میں پھیلے گا، اس کی تلاش میں ہے۔ کہ پتھر سے، رسول سے، اسلام سے کیا تعلق ہے، کیا ریلیٹڈ ہے، کیا تعلقات ہیں ان چیزوں میں؟ کہا کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے اگر تم پریشان ہو گئے، احساس کیے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، اب وہ ہے کون،
کیا صحیح ہے یا نہیں، حق پر ہے یا نہیں، تو اس کا نام ڈھونڈ لو، فلاں علاقے میں فلاں پہاڑوں کے بیچ چلے جاؤ، وہ پہاڑوں کے بیچ ایک پتھر ملے گا جس میں آخر میں اس نبی کا نام لکھا ہوگا۔ اب ہم وہ پتھر تلاش کر رہے ہیں، مولا نے کہا وہی پتھر تلاش کر رہے ہو، کہاں؟ کہا ادھر ہے۔ مولا نے کہا ادھر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایران عراق کی زیارتیں نصیب کرے۔ آپ وہاں غور سے دیکھیں گے، جو گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے غور سے، جگہوں جگہوں پر، چونکہ وہاں اکثر زمین جو ہے قابل کاشت نہیں ہے، کشاورزی اس میں نہیں ہوتی، پکتا نہیں ہے، یعنی کچھ پکانے لائق زمین نہیں ہے، بہت کم ہے، کشاورزی کی زمین نہیں ہے، لیکن وہاں پر مٹی کے ڈھیلے ہیں، پہاڑ پہاڑ، مٹی کے پہاڑ پہاڑ وہاں پر ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ جو مٹی کے پہاڑ پہاڑ ہیں، مولا نے کہا کہ وہ پتھر تلاش کر رہو، وہاں پر ہے۔ وہ پہنچے، کیا دیکھا؟ مٹی کا پہاڑ ہے۔ کبھی وہ مولا کو دیکھتے رہے، کبھی وہ پہاڑ کو دیکھتے رہے، کبھی مولا کو دیکھا، کبھی پہاڑ کو دیکھا۔ مولا نے کہا یا ایتھا الریح، اے ہوا ادھر آ، پتھر کا راستہ صاف کر دے۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا، کن فیکون صاحب کن فیکون کے یہاں سے جیسے ہی یہ جملہ صادر ہوا، ہوا آئی، پتھر کو صاف کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا پتھر تراشا ہوا ہے۔ قریب گئے، پتھر کے قریب جانے کے بعد مرقوم انبیاء کا نام ڈھونڈنے لگے۔ کون؟ آنے والے یہودی۔ کبھی سامنے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں کچھ نہ ملا، کہیں کچھ نہ ملا۔ تو مولا کو دیکھا، پھر پتھر کو دیکھا۔ ابھی تو ایک معجزہ دیکھ چکے تھے، ابھی ایک معجزہ دیکھ چکے تھے، ایک کرامت دیکھ چکے تھے، اب کچھ کہنے کو بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں مل رہے ہیں۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا پتھر کے سامنے والے حصے میں نام نہیں ہے، پتھر کے نچلے والے حصے میں نام ہے، اب پتھر کو پلٹا لو۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہیں پلٹا۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اطراف جو پتھر ڈھونڈنے آئے تھے 1000 یہودی تھے، سب کے سب جمع ہوئے، 1000 یہودی یعنی 2000 ہاتھ، 2000 ہاتھوں سے پتھر ہلا بھی نہیں۔ مولا دیکھ کر مسکرائے اور کہا اے احمقو، اپنی کتاب کو ادھورا پڑھتے ہو، اپنی کتاب کو ادھورا پڑھ کے آتے ہو، اسی میں لکھا ہوا ہے وہ پتھر ہلتا نہیں ہے۔ وہ پتھر ہلانے کے لیے یا نبی ہونا شرط ہے یا نبی کا وصی ہونا شرط ہے۔ سلامت رہے، نبی ہونا یا نبی کا وصی ہونا ضروری ہے۔ اور کہا کہ ہٹ جاؤ۔ مولا کائنات اپنی گھوڑے پر سوار تھے، اترے تک نہیں، قریب سنگ گئے، پتھر کے قریب گئے، وہ ہاتھ کو نمودار کیا جس ہاتھ کے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑا تھا۔ اب مولا نے اپنے ہاتھ کو پتھر سے مس کیا، مس کر کے اشارہ کیا، پتھر پلٹا۔ اب جیسے ہی پتھر پلٹا، لوگوں نے نام پڑھا۔ نام پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، لکھا ہے اس کو القطرہ میں، سید احمد مستنبط بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں القطرہ۔ قطرہ معلوم کیا ہے؟ قطرہ یعنی قطرہ۔ وہ لکھنا یہ چاہ رہے ہیں اہل بیت کے فضائل کا قطرہ۔ اتنی موٹی 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ ہے قطرہ۔ وہ اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھے، مولا کو دیکھے، اور وہاں پر بے ساختہ انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی
عزیزان گرامی 1000 لوگوں میں اکثریت نے کلمہ پڑھ کر بتایا کہ ہم علی کے کمال کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ انسانوں، اے عالم والو، اے دنیا والو، بتاؤ اسلام تلوار سے پہلا ہے یا علی کے کمالات سے پہلا ہے؟ صلوات پڑھے محمد تیرے خبر کے باہر جو بھی کر لے، تیرے خبر کے اندر تیرے خبر کے باہر جو بھی کر لے، تیرے خبر کے اندر تیرے خبر کے باہر جو بھی کر لے، تیرے خبر کے اندر لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آواز بلند پنجے تیری سلوات۔ پیغمبر کا کام ہوتا یہ تھا، رسول خدا مدینے میں اکثر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے، اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، ہر ایک آیت کو لیتے تھے، سبب نزول، شان نزول، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ بتاتے جاتے تھے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام بھی تشریف فرما ہے، آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اتنے میں سورہ مریم کی 96 آیت کی تلاوت کرتے کرتے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو بھی ایمان لے کر آئے ہیں، عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی ریسپانسبلٹی یہ ہے، رحمان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کے دلوں میں مودت کو ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں مودت کو ڈالتا ہے۔ مودت لائی نہیں جاتی، مودت اختیار نہیں کی جاتی، مودت رحمان دلوں میں ڈالتا ہے، مودت اللہ دلوں کو چنتا ہے، ماں کی طہارت کو دیکھ کر دلوں میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیے وہ مودت جو دلوں میں ڈالتا ہے وہ کس کی ہے، وہ کس کی مودت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جاننا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، جاننا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ۔ اس کو بٹھایا گیا، وہ تھے جناب مسلمانوں کے خلیفہ دوم، ان سے رہا نہیں گیا، پھر اٹھے، علنی نہ ہو، پھر اٹھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ وہ کون عظیم شخص ہے، وہ کون عظیم شخص ہے جس کی مودت اللہ دلوں کو چن کر ڈالتا ہے؟ پیغمبر نے کہا وقت آئے گا بتا دوں گا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ جس کی مودت اللہ دل میں ڈالتا ہے اس کی انتظار کرنا بھی رسول کی سنت ہے۔ تو بیٹھ جاؤ، انتظار کر لو، بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے کیا دیکھا؟ رسول کا چہرہ کھلا، رسول کا چہرہ کھلا۔ تو اتنے میں لوگوں نے اس طرف دیکھا تو باب علم تشریف لا رہے تھے، پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب تمہارا صبر ختم ہو گیا ہے، اب تمہارا صبر ختم ہو گیا ہے، انتظار بھی ختم ہو گیا ہے۔ جس کی مودت اللہ دلوں کو چن کر جو ڈالتا ہے وہ وہی علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات بڑی عظیم رات ہے نا۔ کون سی رات ہے آج؟ شب قدر ہے۔ مصاحب میں آؤں گا، میں کچھ دیر اور فضائل پڑھ لوں،
5-7 منٹ اور پڑھوں، اس لیے کہ آج کا دن ہی فضیلت کا دن ہے، سمجھ لیجئے. کیوں؟ مولا کے لیے مخصوص شب ہے نا. ہم مولا امام حسن کی شہادت کے دن مولا حسن کے فضائل پڑھتے ہیں، اور دوسرے ایام میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے بعض خطیب مولا حسن کے فضائل پڑھتے پڑھتے پھر مولا علی کے بھی فضائل پڑھ دیتے ہیں. کہیں پر بھی جاؤ، کہیں یعنی چونکہ حدیث کا ہے نا، تقاضۂ حدیث یہی ہے، جب بھی مجلس میں بیٹھ جاؤ مولا علی کے فضائل ہو. اور آج مخصوص دن ہے مولا علی سے، اعلان بھی یہی ہوا ہوگا نا، آج مولا علی کی مناسبت سے مجلس ہے. تو سن لیجئے، ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے. کون آئے؟ جبرائیل امین. پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز دیکھنا ہے. کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا ایک نور کو دیکھنا ہے. کہا وہ کون سا نور ہے؟ کہا میں آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے وہ نور کی زیارت کرتا تھا، اب میرا دل چاہ رہا ہے وہ نور کو دیکھ لوں. پوچھنے والا کون ہے؟ سید الملائکہ. پوچھ کس سے رہا ہے؟ سید الانبیاء، سید المرسلین سے. پیغمبر نے کہا وہ نور کو دیکھنا چاہتے ہو تو انتظار کرو. بات انتظار کی تھی نا. اچھا، انتظار کرنا اور کرانا کس کی سنت ہوئی؟ سید الانبیاء کی. اور انتظار کرنا سید الملائکہ کی. انتظار کرو. اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے. آخری درجے کی رسالت پہلے درجے کی امامت سے بغلگیر ہوئی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میری تمنا پوری ہو گئی. یہ ہو بہو وہی نور ہے آدم کی خلقت سے پہلے ہم وہاں دیکھا کرتے تھے. عزیزان گرامی، شب قدر ہے. شب قدر کون سی رات ہے؟ فضیلتوں کی رات ہے. ایسی رات ہے کوئی اس رات کو درک کر لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہی رات ہے شب قدر، مقدریں لکھے جاتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا جس نے شب قدر درک کر لیا اگلے سال تک عذاب پروردگار سے محفوظ ہو گیا. اس کے سلسلے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر. تم کیا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں یہ کہا، یہ جملہ کہا کیوں کہ جانتے کیا ہو لیلۃ القدر کیا ہے. میں پریشان تھا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جان لیں، ہم پہچان لیں. کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے امام صادق نے فرمایا اس لیے نہیں پہچان سکتے لیلۃ القدر ہیا جدتنا فاطمہ. اس لیے ادراک لیلۃ القدر ممکن نہیں ہے. لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ زہرا ہے. اچھا، اب میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ انصاف والا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ انصاف والا ہے، اللہ عادل ہے، اللہ منصف ہے. تو کیا اللہ صرف رات ہی کو یہ موقع دے گا؟ کیا صرف رات ہی کو اتنا عظیم موقع عنایت کیا، اتنا درجہ دیا، اتنی فضیلت والی شے بنا دیا؟ کیا صرف رات ایک زمانہ ہے نا، ایک زمانہ ہے رات. کیا دن رات دن بھی زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ عادل ہے نا، اللہ منصف ہے نا. جس طرح سے رات کو اتنا عظیم بنایا ہے تو کوئی دن بھی ایسا ہوگا. لیلۃ القدر یعنی رات ہے. لیلت رات کو کہتے ہیں، رات جو قدر والی ہے تو دن بھی کوئی ایسے ہی قدر والا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ منصف ہے، اللہ عادل ہے. عدالت کا تقاضا یہ ہے سب کو برابر دیکھے.
سب کو برابر دیکھے، تکوینی چیزوں کو برابر دیکھے۔ رات جتنی عظمت والی ہے، دن بھی کوئی ایسا ہی باعظمت ہونا چاہیے۔ اب وہ دن تلاش کرو جو باعظمت ہو۔ میں ابتدا میں کہا تھا کہ ہر چیز جو کمال تک پہنچی ہے انہی کے چوکھٹ سے پہنچی ہے۔ پورے قرآن کو ٹٹول لو، تلاش کرو، دیکھ لو وہ دن کون سا ہے جو کمال تک پہنچا ہے۔ تو سورہ مائدہ میں، یا سورہ مائدہ ہی میں شاید جہاں تک میرا خیال جا رہا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن ہے جس دن دین کمال تک پہنچا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن کون سا ہے؟ جس دن کفر مایوس ہوا ہے، جس دن نفاق رویا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن جس دن کفر و نفاق روئے ہیں۔ کہنے والے کہتے شیطان کے رونے کی آوازیں بھی سنی گئی تھی۔ جس دن دین کمال تک پہنچا ہے، وہ دن کون سا ہے؟ جس دن کجاووں کے اونٹوں کے کجاووں کے نمبر پر ایک بھائی نے ایک بھائی کو مولا بنایا تھا، تو معلوم یہ ہوا شب اتنی عظمت والی زہرا کے لیے ہے، دن عظمت والا علی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اسی کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا۔ وہ ایسے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کا ہاتھ نہ ہو یا پیر نہ ہو، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر بھی پڑھتا جا رہا ہوں، منتظمین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک آدھ منٹ کچھ بڑھا دیا جائے۔ خوب، ایک ہاتھ کسی کا نہ ہو، کسی کا پیر نہ ہو، کیا اسے کمپلیٹ انسان کہتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے۔ ایک انسان جس کی آنکھ نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے۔ انسان کمپلیٹ نہیں کہیں گے۔ جس کا پیر نہ ہو، ہاں، اپاہج کہیں گے جی۔ لیکن انسان کمپلیٹ نہیں ہے، وہ مکمل انسان نہیں کہیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ خوب عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی فاطمہ رسول رسالت ہیں، آئین رسالت ہیں، پیغمبر رسول ہیں تو رسول کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کا ایک حصہ بی بی زہرا ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیے، دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام عظیم دین کا نام ہے۔ خود اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اعلان ولایت ہوا، اللہ نے کہا تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر فاطمہ نہ ہو تو رسول ناقص، علی نہ ہو تو دین ناقص۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، لیلۃ القدر جیسی رات، ماہ مبارک جیسی راتوں میں یہی راتیں تھی۔ سن 40 ہجری تھا۔ 40 ہجری میں مولا کائنات ہر دن الگ الگ اپنے بچوں کے یہاں افطاری نوش فرماتے تھے۔ یہی جو آپ نے افطاری کی ہے، اس تاریخ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں افطاری نوش فرمائے۔ جیسے ہی افطاری کرنے میرا مولا بیٹھا، بیٹی تھی، باپ آیا ہوا ہے،
بیٹی باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ الفت کرتی ہے۔ جانتی تھی بابا کیا میل فرماتے ہیں، زیادہ کچھ انتظام نہیں کیا تھا، بس ایک دودھ کا پیالہ اور ایک کچھ نمک اور روٹی۔ مولا کائنات بیٹھے، پھر میں انشاءاللہ اگر موقع ملا طرز حکومت مولا کی بتاؤں گا۔ عزادارو، مولا کائنات بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا بیٹی کبھی اپنے بابا کو دیکھے ہو ایک سفرے میں 2 غذا ہو اور تیرا بابا اس سفرے میں بیٹھا ہوا ہو؟ بیٹی ایک غذا اٹھا لو۔ بیٹی چاہتی تھی کہ میں نمک اٹھا لوں، بابا دودھ نوش فرما لے۔ جیسے ہی نمک کی طرف ہاتھ بڑھا، مولا نے کہا بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حکومت میں کوئی گھر ایسا ہو جہاں دودھ نہ ہو۔ کتنا خیال ہے امتیوں کا مولا کو۔ بیٹی دودھ اٹھا لو۔ روایت میں ملتا ہے مولا اس رات، آج کی رات، کبھی کمرے کے باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی آسمانوں کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، پھر کبھی کمرے میں آ جاتے، پھر کہتے یہ وہی رات ہے جس کا مجھے بتایا گیا تھا، یہ وہی رات ہے جس کی خبر مجھے دی گئی تھی کہ میں آج شہید ہوں گا۔ آج کی ہی رات تھی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد مولا نے تلواروں کی آواز کو سنا۔ مولا بیٹی کے گھر سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ حذیفہ یمانی 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں۔ مولا نے کہا اے حذیفہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ننگی تلواریں کس لیے ہیں؟ مولا میں ان ایام میں، ان دنوں میں آپ کو کہتے ہوئے سنا ہوں یہ میرا آخری رمضان ہے۔ مولا میں یہ کہتے ہوئے سنا ہوں میرا آخری رمضان ہے، میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ مولا حذیفہ یمانی زندہ ہو اور تمہیں کوئی مار ڈالے، یہ مجھ حذیفہ کو گوارا نہیں ہے۔ عزادارو، مولا نے کہا اے حذیفہ میں تمہارا کون ہوں؟ کہا مولا آپ ہمارے امام ہیں، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ مولا نے کہا حذیفہ اپنی اپنی تلواروں کو میان پر رکھواؤ، واپس چلے جاؤ، یہ میرا اور میرے رسول کا دیا ہوا ہم بیچ کا وعدہ ہے، چلے جاؤ۔ حذیفہ روایت میں ملتا ہے روتے ہوئے زمین پر اپنی تلوار کو مارا اور یہ کہا میں یہ احساس کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہی رات ہی۔ عزادارو روایات کے فقرے ہیں، مولا سجدے میں جاتے، کافی دیر تک حضرات اللہ سے لو لگاتے۔ عزادارو آج کی رات مولا اپنا وعدہ پورا کیے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ 11 ہجری والا وعدہ، جب فاطمہ زہرا کو مولا قبر پر اتار رہے تھے، مولا نے کہا میرے سینے میں سانس رکی جا رہی ہے، کاش میں بھی مر جاتا اور زہرا تم سے ملحق ہو جاتا۔ آج کی وہی رات ہے کہ جس کے ضربت کے بعد مولا زہرا سے ملحق ہونے والے ہیں۔ عزادارو جب کہیں پر مولا بیٹھتے تھے نا، کہیں پر بھی مولا بیٹھ جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے یا علی مرد پر سنگین وقت کب ہوتا ہے؟ اے علی مرد پر غمزدہ وقت کون سا ہے؟ علی سر کو جھکاتے یہی کہتے تھے مرد کے بازوؤں میں طاقت ہو اس کی عالیہ پر تماچا لگے۔
वही रात है। मौला अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। ज़हरा मैं जल्दी मुल्हक होना चाहता हूँ। अज़ादारो मौला यही कहते थे। मैं पता नहीं किस आँख से देखा। मालूम है मौला ने क्या कहा? खुतबा शिक्शिकिया में कहा था, मैं ऐसी हालत में था मदीने में, मेरी आंख में तीर थी, मेरे गले में हड्डी फंसी हुई थी। मौला ने एक मिसाल पेश की थी, आंख में कंकर भी चले जाए इंसान खामोश नहीं बैठता जब तक वो कंकर ना निकले। मौला ने एक तशबीह पेश की, जब फातिमा के यहाँ दरवाजा जलता हुआ गिरा, मेरी हालत ऐसे ही थी। आज की रात मौला ज़हरा से मुल्हक हो रहे हैं एक ज़रबत की वजह से। अज़ादारो अब तक आपने अलग अलग तरह से बीबी ज़हरा को पुरसा दिया है। कभी मौला हसन का पुरसा दिया, कभी मौला हुसैन का पुरसा दिया, कभी मौला अकबर का पुरसा दिया। आज आपको पुरसा देना है, मौला अली का पुरसा देना है, जिसकी विलायत के खातिर शहजादी जलता हुआ दरवाजा अपने ऊपर ले ली। शहजादी विलायत के खातिर, मौला अली के विलायत के खातिर अज़ादारो, जैसे ही बीबी को अफाका आया था, जलता हुआ दरवाजा जब हटाया गया, बीबी बेहोश थी। जैसे ही अफाका आया, बीबी ने अपना गम भूल गया। कहा बताओ ऐना अबुल हसन, मेरा अली कहाँ है? एक लम्हे के लिए सोचो, 18 साला खातून जिसके ऊपर इतने मजालिम ढाए चुके हो, जलता हुआ दरवाजा आया हो, पेट में जो बच्चा था सिख्त हो चुका हो, क्या वो खड़े हो सकती है? अब पुरसा बीबी को मौला अली का देना है ना, जिसकी विलायत के लिए बीबी ने अपना गम भूल गई और कहा अली कहाँ है? चादर को संभाला, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ी, अली को छोड़ दो, अली को छोड़ दो। रिवायत के जुमले हैं, रिवायत के जुमले हैं। आयतुल्लाह सैयदान कहते हैं, आयतुल्लाह सैयदान बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। इन्होंने ये मसाइब पढ़ा था। एक हुसैनिया में लोग सर को अब दीवारों में टकरा रहे थे, यही अय्याम थे, मौला अली के शहादत के ही अय्याम थे। उन्होंने ये पढ़ा था, तुम्हें पुरसा आज बीबी ज़हरा को देना है। क्यों? इसलिए कि इस अली के गम में तुम आए हो, जिसकी विलायत के लिए फातिमा शहीदा हुई है। का कैसे मालूम है? का अली को छोड़ दो। जैसे ही मदीने के गलियों में शहजादी आई, जैसे ही आई, अपना हाथ अली के कमरबंद पर रखा। आयतुल्लाह सैयदान कहते हैं, पहले ज़माने में, आज के कुछ साल पहले तक ये होता था, घरों को छत डालते थे। जब घरों को छत डालते थे, आराम से सुनिएगा, जब घरों को छत डालते थे ना, घरों को जब मोल्डिंग डालते थे, होता ये था, एक बंदा मसाला तैयार करता था, दूसरे बंदे को देता था, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को, फिर चौथे बंदे को। इसी तरह से जितना ऊपर छत हो इतने बंदे लगाए जाते थे, फिर मसाला वहाँ तक पहुँचता था, फिर कंक्रीट और छत को डाला जाता था। कितने बंदे होते थे यहाँ से वहाँ तक जाने में? आयतुल्लाह सैयदान कहते हैं, जैसे ही मदीने की गलियों में शहजादी अपना हाथ अली के कमरबंद पर रखा और कहा, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरताज अली को छोड़ दो, तो एक लाइन ने कहा, कुनफुस क्या देख रहा है? आयतुल्लाह सैयदान कहते हैं, लोग आपस में गोल दायरा बनाकर खड़े हो गए। एक ने सैयदा को तमाचा मारा,
सैयदा उधर गिरी, उसने तमाचा लगाया, सैयदा इधर गिरी, उसने तमाचा मारा। जिस तरह से मसाला एक दूसरे को देकर छत बांधते थे, इसी तरह एक दूसरे को देखकर आजादारों, उसके बाद शहजादी कभी बैठ ना सकी। उसको पुरसा देना है, किसको पुरसा देना है? एक मर्तबा मौला कायनात घर में तशरीफ़ लाए। जैसे ही घर में तशरीफ़ लाए, शहजादी सो रही थी, आराम फरमा रही थी। मौला गए, करीब शहजादी बैठ गए, शहजादी को देखते गए। एक मर्तबा शहजादी ने आंखों को खोला, अली का चेहरा देखा और रोने लगी। या अली तुम कितने बड़े मजलूम हो, या अली कितने बड़े मजलूम हो। मैंने सुना है लोग तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देते। शहजादी क्या तुमने इतना ही सुना है? मौला ने कहा जब मैं अली सलाम करता हूँ उसका जवाब भी नहीं। आज़ादारों, फिर शहजादी ने उस वाक़े के बाद एक जुमला कहा कि ए अली या यब्ना अम, ए अली मुझे उठाकर बिठा दो। 18 साला शहजादी उस वाले वाक़े के बाद अपने सरताज का पुरसा देना है। आज कौन सी रात है? मौला कभी घर के बाहर आते हैं, कभी कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर मौला एक मर्तबा दरवाजे के करीब गए, मुर्गा भी आए और घेर लिए हक के वली को, बाहर दरवाजे के बाहर न जाने दिया अली को। शहजादी उम्मे कुलसूम से मुखातब होकर मौला ने कहा बेटी मेरा एक जुमला सुन लो। कहा बाबा क्या जुमला है? बेटी ये बेज़बान जानवर है, बेटी ये मुर्गा भी है, बेटी ये खाना नहीं मांग सकते, बेटी ये पानी मांग नहीं सकते। वक्त पर अगर खाना पानी नहीं दे सकोगी तो इन्हें आजाद कर देना। अली को गवारा नहीं था कि बेज़बान मुर्गा भी एक लम्हे के लिए भी भूख और प्यास को संभाल सके। या अली ये 40 हिजरी का इराक है, 61 हिजरी सकीना की आवाज अल्लाह ताश अल्लाह ताश। आज़ादारों, मौला कायनात मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, कूफे की जामिया मस्जिद थी, देखा लोग आराम कर रहे हैं, एक एक को उठाया, उठ जाओ कुर्बे वक्त सलात है, उठ जाओ वक्त सलात करीब है, नमाज का वक्त करीब है। एक मर्तबा उठाते उठाते इब्ने मुलजिम के भी करीब गए, कहा उठ जा। पेट के बल सोना शैतानों की अलामत है, ऐसे ना सोना। मौला क्या चाह रहे हैं? नसीहत भी कर रहे हैं, उठा भी रहे हैं। काश अली ना उठाते, लेकिन अली को इसका भी अली अलैहिस्सलाम को ये भी बर्दाश्त नहीं था कि उनका कातिल भी बेनमाजी रह जाए। उठ जाओ वक्त नमाज करीब है। सब उठ गए। इस्लाम में कुछ अज़ानें मशहूर व मारूफ हैं।
गुलदस्ता अजान जब सजाया गया, मौला ने मुअज्जिन से कहा, ऐ मुअज्जिन हट जा, आज अली खुद अजान देगा। गुलदस्ता अजान के करीब गए, आवाज़ बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज़ कूफे के गलियों में घूमते हुए घरों तक पहुंची। अपने अपने बच्चों को माओ ने उठाया। आज पता नहीं क्या हुआ, अली खुद आजान दे रहे हैं। आज नहीं मालूम क्या बात है, अली आजान दे रहे हैं। लोग पहुंचे। जैसे ही नमाज शुरू हुई, पहली रकात का पहला सजदा था। जैसे ही मौला सजदे से सर उठाए, लाइन जहर में बुझी तलवार को उठाया, एक ऐसा ज़र्ब लगाया, सर शगाफ्ता हुआ, भवों आबरुओं तक शगाफ्त कर गया। मौला ने आवाज बुलंद की, फुज़्तु व रब्बिल काबा। जमीन लरसने लगी, समंदरों में मौजें आने लगी, आवाज बुलंद हुई, कसम खुदा की हिदायतों के मीनार मुनहदिम हो गए। अज़ादारों, जैसे ही मौला जमीन पर आए, अपने बेटे हसन से कहा, बेटा नमाज को इदामा दो। लोगों को बताना चाहा, अली के बाद तुम्हारा इमाम हसन है। नमाज पूरी हुई, अली का चेहरा जर्द पड़ गया, पीला हो गया। सरहाने हसन थे, पैती हुसैन थे। अली मौला जैसे ही आंखों को खोले, मौला हसन को देखे। रिवायत गौर से सुनिए, आपको अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय फातिमा के घराने के गम के। रहा हो फातिमा के कुंबे का गम कहीं बांट रहा हो, हमारे नसीब करे। अज़ादारो, अल्लाह आपको कोई गम ना दे। इसका अज्र आपको अल्लाह फातिमा के तुफैल आप तक पहुंचाए। अजरकुम इंदा रब्बे फातिमा। अज़ादारो, जैसे ही मौलाए कायनात को मस्जिद से घर ले आए, बीच रास्ते में, अभी घर दूर था, बीच रास्ते में अभी मस्जिद के करीब ही मौला ने आंखों को खोला, मौला हसन को देखा। देखने के बाद कहा, बेटा हुसैन कहाँ है? बेटा मेरा हुसैन कहाँ है? मौला हुसैन है कहाँ? मौला ने कहा, बाबा भाई हुसैन आपके पैंती हैं। तो मौला ने क्या देखा? मौला हुसैन मौला कायनात को, मौला कायनात के पैरों को अपने गाल से मस कर रहे थे। मस करते करते एक जुमला कहा, बाबा आज का दिन जो गम का है वो कोई दिन ऐसा मेरे लिए नहीं था। मौला हुसैन ने क्या कहा? बाबा जो आज का दिन जो मेरे लिए गम का है, कोई दिन नहीं है। मौला अली के आंखों से आंसू आ गए। जुमला कहा, बेटा हुसैन ये ना कहना, ला यौमा का यौमे का या अबा अब्दुल्ला। बेटा जो तेरा रोज होगा वो किसी का नहीं होगा। बेटा ये जुमला इस्तेमाल न करना। देख इब्राहिम आ गए हैं, देख इस्माइल आ गए हैं, तू सब्र न करेगा तो वो क्या कहेंगे? अली का बेटा सब्र नहीं कर रहा है। जुमला क्या कहा था? इब्राहिम आ चुके हैं। एक मंजर याद करो, अकबर का जनाजा, अरे कलेजा सीने में बरची, हुसैन है। एक जुमला कहा, बाबा
सब्र की मंजिलत का खातिमा है, आंखों में पट्टी नहीं है। अकबर अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। पालने वाले परवरदिगार मेरे अल्लाह, दुआओं की रात है मेरे माबूद, दुआओं के इस्तिजाबत की रात है मेरे अल्लाह, शब क़द्र है। पालने वाले परवरदिगार, गुनाहों के बख्शिश की रात है मेरे अल्लाह, हम सब के गुनाहान कबाइर और सगाइर को दरगुज़र फरमा। पालने वाले परवरदिगार, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। पालने वाले परवरदिगार, हमारे मरहुमीन को जाए आला इल्लीन में जगह इनायत फरमा। पालने वाले परवरदिगार, जो हम में मरीज़ हैं, तुझे वास्ता है करब व बला के मरीज़ का, उन सबको शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। मालिक, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा। मालिक, जो रोज़गार हैं उनकी रोज़ी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मालिक, कहते हैं शब क़द्र मुक़द्दरों वाली रात है। पालने वाले परवरदिगार, आज की रात ही है, शब क़द्र ही रात है कि जिसमें हज लिखा जाता है। पालने वाले परवरदिगार, जो भी हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। खुसूसन ज़ियारत करब व बला बार बार नसीब फरमा। पालने वाले परवरदिगार, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ों को ख़ज़ाना ग़ैब से अदा फरमा। पालने वाले परवरदिगार, जिनकी गोदियाँ खाली हैं, लावलद है मेरे अल्लाह, औलाद नरीना से उनकी गोदियों को भर दे। पालने वाले परवरदिगार, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और उनके ख़ास असहाब में हमें शुमार फरमा। मातम से